الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں گزشتہ آیات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات بے مثل ہے، اس کا کلام بھی بے مثل ہے، اس جیسا کلام کسی کا نہیں ہو سکتا۔ ہم کلام کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں، ہمیں کلام کرنے کی طاقت، بولنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ ہمیں عقل دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اہل یہود طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے جوابات دیے کہ ان کے بالکل منہ بند ہو گئے، ان کے پاس اللہ کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مناظرانہ اسٹائل کے اندر ان سے خطاب فرمایا، وہ ایسے سوالات ان کے سامنے رکھے کہ ان کے پاس جواب نہیں تھے۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سوال کیا کہ بالکل وہ لوگ ہکا بکا رہ گئے کہ ہم کیا کریں۔ پہلے عالمانہ کلام تھا، ان کے سوالوں کے جواب دیے جا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہم تورات کو ماننے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اگر تم تورات کو ماننے والے ہو تو پھر تم نے انبیاء کو کیوں ناحق قتل کیا، ان کو کیوں شہید کیا؟ تورات میں تو لکھا تھا کہ انبیاء کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، تم نے ان کو کیوں ناحق قتل کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ظاہری طور پر جب تمہارے درمیان موجود تھے، تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بچھڑا بنایا اور اس کی پرستش کی، اس کی عبادت کی، تم کہاں سے تورات کو ماننے والے ہو گئے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور کلام فرمایا ان سے اور فرمایا تم تو تورات شریف لینا ہی نہیں چاہتے تھے، تمہیں زبردستی کوہ طور پہاڑ اٹھا کر تمہارے سروں کے اوپر بلند کر دیا گیا اور پہاڑ گرنے کے ڈر سے تم نے تورات شریف کو لیا، تم تو لینا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تم نے تورات شریف کے احکام جب پڑھے، تم نے کہا ان احکام کے اوپر ہم سے عمل نہیں ہوگا، تم گھبرا گئے تھے، تم نے ڈر کے مارے تورات شریف کو لے لیا، لیکن پھر تم نے نافرمانی کی۔ اس کے بعد تمہارے دلوں کے اندر بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی، کیونکہ تمہارے کفر کے سبب تمہارے دلوں کے اندر وہی بچھڑے کی محبت تھی کہ ہم اسی کی عبادت کریں گے، تمہارے دل اسی طرف تھے۔ یہ پورا کلام آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال فرما رہا ہے اہل یہود سے، ان کے پاس ان سوالوں کے کوئی جواب نہیں۔ لیکن جو آج آیہ مبارکہ ہے، آیت نمبر 94 اور آیت نمبر 95، اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک اور سوال کیا۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ جنت ہمارے لیے ہے، ہمارے باپ دادا ہمیں بخشوا لیں گے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا ہے، اللہ نے ہم سے بھی وعدہ کر لیا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، دوزخ میں گئے بھی تو تھوڑے دن کے لیے جائیں گے، ورنہ جنت ہماری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ نے نبوت کا اعلان فرما دیا تو اب سب کی شریعت باطل ہو گئی، کوئی عیسائی، کوئی یہودی اب اپنی شریعت پر عمل نہیں کر سکتا۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، سب کی شریعت باطل ہو گئی، اب ان کے اوپر کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ حضور جب دعوت ایمان دے رہے تھے اہل یہود کو اور عیسائیوں کو، تو وہ لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے ہم تو حق پر ہیں، ہم تورات کو ماننے والے ہیں، ہم تورات پر عمل کرتے ہیں، اور جنت صرف ہمارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب ایسا دیا اور ایسا ان سے سوال کیا کہ یہ لوگ ہکے بکے رہ گئے، ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کانت، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ان سے کہیں اگر تم لکم الدار الآخرۃ کہ آخرت کا گھر ہے تمہارے لیے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ آخرت کا گھر ہمارے لیے ہے، آخرت سے گھر سے مراد یعنی کہ جنت، اگر تم کہتے ہو جنت ہمارے لیے ہے، عند اللہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس، خالصتاً خالص ہمارے لیے ہے، یہ جو جنت ہے ہمارے لیے ہے، من دون الناس اور کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ حضور فرما رہے ہیں ان سے پوچھیے اگر یہ کہتے ہیں کہ جنت صرف ہمارے لیے ہے اور کسی کے لیے جنت نہیں ہے، ہم اہل یہود جنت میں جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے کہ موت کی تمنا کرو، اگر تم کہتے ہو کہ جنت ہمارے لیے ہے تو حبیب آپ ان سے فرمائیے کہ موت کی تمنا کریں اگر تم سچے ہو۔ ابھی پتہ چل جائے گا، کیونکہ بغیر مرے بغیر موت کے تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے، ایک بار تم تمنا تو کرو، پھر تمہارا دعویٰ پتہ چلے گا کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بہقی شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام یہودیوں کو جمع فرمایا اور جمع فرما کر فرمایا اگر تم ان دعووں میں سچے ہو تو ایک بار کہہ دو اللہم امیتنا کہ یا اللہ ہمیں موت دے دے، قسم رکھ کی جو بھی کہے گا وہ یہیں گلا گھٹ کر مر جائے گا۔ ایک بار کہو تو صحیح۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کو کہا، یہودیوں کو، کہ تم اگر کہتے ہو کہ جنت ہماری ہے تو ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہہ دو کہ یا اللہ ہمیں موت دے دے۔ یہودی گھبرا کر انکار کر کے سب کے سب بھاگ گئے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے اور روئے زمین پر ایک یہودی بھی باقی نہ رہتا۔ یہ اس وقت کا چیلنج تھا، آج ہم نہیں کہہ سکتے کسی یہودی کو کہ موت کی تمنا کرے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر یہ اعلان کیا کہ تم دعا کرو، موت کی تمنا کرو۔ اگر ان میں سے کوئی بھی یہودی موت کی تمنا کرتا تو آپ نے روایت سنی ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہتا۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ خود ہی جواب فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَيَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے، ابداً کبھی بھی۔ اللہ فرما رہا ہے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے، ابداً کبھی بھی، قیامت تک کے لیے، مستقبل کی خبر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ کبھی بھی مرنا نہیں چاہیں گے۔ اللہ وجہ بھی بتا رہا ہے، بما قدمت ایدیہم، ان کو پتہ ہے کہ ان کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ جتنی کرتوتیں کر رہے ہیں، انبیاء کو ناحق شہید کر دیا، بچھڑے کی پوجا کی، موسیٰ علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں پہنچائیں، کتنی روح گردانی کی، تورات شریف لینا نہیں چاہتے تھے۔ یہ لوگ تو خطا پر خطا کرتے رہے، من و سلوہ ان کے اوپر اترا، فرعون کو ڈوبتے ہوئے انہوں نے دیکھا، یہ پھر بھی نہیں سدھرے۔ انہوں نے کتنی خطائیں کی ہیں، یہ کتنے گناہ گار ہیں، یہ کتنے سرکش ہیں، ان کو اپنے ضمیر کا، اپنے دل کی حالت کا پتہ ہے، ان کو اپنے گناہوں کا پتہ ہے۔ بما قدمت ایدیہم، اللہ فرماتا ہے ان کو پتہ ہے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ فرماتا ہے اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ قیامت تک کے لیے اللہ تعالی نے ان سب کے منہ بند کر دیے۔ اب دعویٰ کرو کہ جنت ہماری ہے، آخرت ہماری ہے، ہمارے سوا جنت کسی کو نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ایسی کہ کسی کے ذہن و گمان میں نہ آ سکے، وہ بے مثل یکتا، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی بے مثل، اور کیا جواب دے سکتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تم چاہتے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، سب کے سب بھاگ گئے، کسی نے بھی موت کی تمنا نہیں کی۔ لیکن اہل ایمان کو دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ موت کو محبوب رکھتا ہے، موت کو پیارا رکھتا ہے۔ کافر موت سے بھاگتا ہے، لیکن مومن مسلمان موت کی
آرزو بھی رکھتا ہے، تمنا بھی رکھتا ہے، جب موت آ جائے تو پھر دل و جان سے اس کو قبول بھی کرتا ہے۔ لیکن جو کافر ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے، وہ موت سے بھاگتا ہے، کیونکہ اس جہان کے لیے اس نے کوئی تیاری نہیں کی ہوتی۔ لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزاری ہوتی ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ میں کب اپنے محبوب سے ملاقات کروں، کیونکہ کتنے بزرگان دین اس لیے موت کی تمنا کرتے تھے کہ قبر میں جائیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کریں گے۔ چنانچہ قبر میں جب مومن جاتا ہے یا کافر جاتا ہے تو فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تو اس نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ چنانچہ دکھایا جاتا ہے اور وہ مومن یا کافر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو سامنے دیکھتا ہے۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ تمنا رکھتا ہے کب میری اجل آ جائے اور کب میں اپنے محبوب کا دیدار کروں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دعا کیا کرتے تھے، آپ فرماتے یا رب مجھے اپنی راہ میں شہادت اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے وفات نصیب فرما۔ حضرت عمر فاروق یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اپنی راہ میں شہادت اور شہر رسول میں مجھے وفات نصیب فرما۔ مدینہ شریف میں آپ موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ موت سے گھبراتے نہیں ہیں، موت سے بھاگتے نہیں ہیں، بلکہ اس کی تمنا رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران والوں کو خط بھیجا، اس میں تحریر فرمایا تھا، یعنی میرے ساتھ ایسی قوم ہے، خط لکھا خالد بن ولید نے، تو آپ نے خط میں کیا لکھا؟ میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جانے کو اتنا محبوب رکھتی ہے جتنا ایرانی لوگ شراب سے محبت رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ میرے ساتھ ایسے فوجی جوان ہیں جو موت کو محبوب رکھتے ہیں، موت سے بھاگتے نہیں ہیں۔ تم ایسی قوم کا کب مقابلہ کر سکتے ہو جو مرنے کو زندگی سمجھتی ہے؟ تم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 1965 کی جنگ میں بزرگ حالات بتاتے ہیں، لوگوں نے دیکھا بھی، انڈیا نے اعلان کیا تھا ہم شام کی چائے لاہور میں جا کر بیٹھ کر پئیں گے، اور کتنے ٹینک لے کر اس نے حملہ کیا تھا۔ بارڈر پر تھوڑے سے فوجی جوان وہاں موجود ہوتے ہیں، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا انہوں نے بم باندھ کر ان ٹینکروں کے نیچے لیٹ گئے۔ کیا مطلب؟ جو قوم موت سے نہیں ڈرتی اس سے کوئی جنگ نہیں جیت سکتا۔ جنگ اسی سے جیتی جا سکتی ہے جو موت سے ڈرتا ہو۔ اس لیے پاکستان آرمی سے جنگ کرتے ہوئے سب گھبراتے ہیں، کیوں؟ ان کے اندر ایمان کی طاقت ہے۔ جنگ بدر دیکھیے آپ، 313 صحابہ کرام ہیں، وہاں پر آگے ہزاروں کا لشکر ہے، وہ 313 ہزاروں کے لشکر پر بھاری ہے۔ کیوں بھاری ہیں؟ ایمان کی طاقت ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اس کے محبوب پر بھروسہ تھا، اس وجہ سے ان کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ آج غیر مسلم یہی چاہتے ہیں کہ ایمان والوں سے، مسلمانوں سے ان کا ایمان کمزور کیا جائے، اور وہ آپ سے جنگ کر رہے ہیں، وہ آپ کے اندر سے ایمان کو نکالنا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب مسلمان ایمان والے سے حیا نکل جائے، شرم و حیا نکل جائے، اس میں سے ایمان آٹومیٹک نکل جاتا ہے۔ اور وہ لوگ ایسے ہی وار کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بغیرت بنایا جا رہا ہے، بے حیا بنایا جا رہا ہے۔ بیٹی باپ کے سامنے جس طرح بھی چاہے ٹی وی بھی دیکھ لیتی ہے اور ایسے ایسے کپڑے بھی پہن لیتی ہے۔ شرم و حیا مسلمانوں سے نکالی جا رہی ہے۔ کیوں نکالی جا رہی ہے؟ جب شرم و حیا ان سے نکل جائے گی، یہ موت سے ڈریں گے۔ موت سے کیوں ڈریں گے؟ ایمان کمزور ہو جائے گا۔ جب مومن مسلمان کا ایمان کمزور ہو جائے پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا، صرف نام کا مسلمان ہوتا ہے، نہ وہ کسی سے جنگ کر سکتا ہے، پھر وہ گھبرائے گا۔ اوپر سے کرونا کا خوف ایسا مسلط کر دیا گیا مسلمانوں کے اوپر، انسان خوف سے بہت جلدی مر جاتا ہے۔ جب سانپ کاٹتا ہے، بتاتے ہیں سانپ کے کاٹنے سے انسان نہیں مرتا، اس کی دہشت سے مر جاتا ہے۔ تو یہ جو خوف ہے انسان کے اندر، یہ انسان کو مارتا ہے، اور زہریلے سانپ سے زیادہ بھی خطرناک یہ خوف ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر اس خوف کو شاید ڈالا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو اتنا خوف زدہ کر دیا جائے کہ یہ لوگ موت سے ڈرنے لگیں، ان کو اپنی جان پیاری ہو اور موت سے ڈریں۔ یہ لوگ اللہ رسول کے احکام سے نہیں ڈرتے۔
نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے اور جو مال ہوتے ہوئے زکوٰۃ نہ دے، اس کے وعیدیں، اس کے عذاب قرآن و حدیث میں جو بیان ہوئے ہیں، ہم اس سے نہیں ڈرتے۔ بے حیائی کی باتیں کریں کتنا عذاب آتا ہے، بے حیائی کے کام کریں کتنا عذاب آتا ہے، ان سے نہیں ڈرتے۔ لیکن کرونا کا خوف انسان کے اندر ایسا ڈال دیا گیا ہے کہ وہ ایسا ڈرنے لگا ہے کہ کتنے لوگ اس نفسیاتی بیماری کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، خوف ڈالا جا رہا ہے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کو کیسا خوف ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو کافر یہاں سے کب جانا چاہے گا، لیکن مومن جو قید خانے میں ہوتا ہے وہ تو یہی پوچھتا رہتا ہے میری آزادی کب ہوگی، وہ یہی سوال کرتا رہتا ہے میری آزادی میں کتنے دن رہ گئے۔ حضور فرماتے ہیں مومن دنیا کے لیے قید خانہ ہے، پھر فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتے ہو۔ کون سی بات ہے جو آپ نے کھول کے بیان نہ کر دی، لیکن مسلمان کو چاہیے کہ دنیا میں اتنا ہی دل لگائے جتنا اس کو یہاں رہنا ہے، اس کو ہمیشہ یہاں نہیں رہنا۔ یہ ایک اس کے مسافر خانہ ہے، سفر خانہ ہے، یہ امتحان کا کمرہ ہے۔ دنیا میں آیا ہے، یہاں پر امتحان دے رہا ہے۔ جیسا پرچہ یہاں پر دے گا، اچھا پرچہ دے گا، اچھے کام کرے گا، اس کا رزلٹ آخر میں ملے گا، آخرت میں ملے گا۔ یہاں پر اگر برا پرچہ دے گا، برائیاں کرے گا، اس کا رزلٹ بھی آخری میں آئے گا۔ یہ دنیا ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ پیپر دینا ہے، یہاں پر امتحان دینا ہے، بندہ سمجھے۔ اللہ خود فرماتا ہے ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تم میں سے دیکھے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات زندگی دی اس لیے ہے کہ تمہاری جانچ پڑتال ہو رہی ہے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ لیکن ہم لوگ قرآن کا پیغام بھولتے جا رہے ہیں۔ دنیا ہمیں پیاری ہوتی جا رہی ہے، دنیا کی خواہشیں، دنیا کے مال ہمیں زیادہ پیارے ہو گئے، اللہ رسول ہمیں پیارے نہ رہے، جنت ہمیں پیاری نہ رہی، آخرت کی تیاری سے ہم لوگ غافل ہو گئے، جس کی فکر ہمیں کرنی تھی ہمارے اندر سے وہ چیز کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے اور آپ کو اس کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ ایک موت تو وہ ہوگی، کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن کا فیصلہ ہے۔ چاہے زمین کے خدا بن جاؤ، خدائی کے دعوے کر دو، آسمانوں کے اوپر چلے جاؤ، آسمان دیکھ لو، چاند پر چلے جاؤ، چاند دیکھ لو، دنیا کے کونے کونے پر چلے جاؤ، جتنے مضبوط ہو سکتے ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تمہاری ٹیکنالوجی، تمہاری سائنس تمہیں موت سے نہیں بچا سکتی، یہ اٹل فیصلہ ہے۔ اور اجل جب آ جاتی ہے پھر بندے کو مہلت نہیں ملتی۔ لیکن حضور نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مر جانے سے پہلے۔ حدیث شریف میں آتا ہے مر جاؤ مر جانے سے پہلے۔ حضور کا مطلب کیا تھا اس حدیث کا کہ مر جاؤ مر جانے سے پہلے۔ کیا مطلب؟ ایک موت تو وہ ہوگی جب حضرت اسرائیل علیہ السلام تمہاری روح قبض کرنے آئیں گے، وہ دن تمہارا، وہ لمحہ تمہارا آخری ہوگا اور تمہاری جان پھر اس دنیا سے چلی جائے گی، تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ اس موت کو تم نہیں روک سکتے، لیکن حضور فرماتے ہیں اس موت سے پہلے مر جاؤ۔ کیا مطلب؟ وہ موت ہے بندے کی خواہشوں کی، وہ موت ہے بندے کی نفس کی۔ کیا مطلب؟ اپنے نفس کو پہلے ہی مار دو۔ موت آتی ہے نفس کو، روح کو موت نہیں آتی۔ اللہ والے اس نفس کو دنیا میں پہلے ہی مار دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ شیطان کی فرما برداری نہیں کرتے، وہ اپنی نفس کی فرما برداری نہیں کرتے، وہ زندگی گزارتے ہیں تو اللہ رسول کے احکام پر گزارتے ہیں۔ جیسے اللہ رسول نے فرمایا وہ ایسی زندگی گزارتے ہیں تو وہ مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ اصل موت ہے بندے کی خواہشوں کی موت۔ تو جب بندہ اپنے خواہشوں کی موت کر لیتا ہے اور زندگی وہ ایسے ہی گزارتا ہے جیسے اسے گزارنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تم نے بری چیز کو نہیں دیکھنا، نماز قائم رکھنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ تم نے دینی ہے اگر پیسے ہیں تو حج تم نے کرنا ہے، کسی کا دل تم نے نہیں دکھانا، جھوٹ تم نے نہیں بولنا، غیبت تم نے نہیں کرنی، بہتان تم نے کسی پر نہیں لگانا، تمہارا ہاتھ اور زبان سے دوسرا مومن محفوظ ہونا چاہیے۔ جب تم اپنی دل کی نہیں سنتے اور گناہوں کی طرف سے ہجرت کر لیتے ہو، گناہوں کو پسند نہیں رکھتے اور اپنے نفس کو کچلتے ہو اور نفس کے خلاف تم جنگ کرتے ہو، شیطان کے خلاف جب جنگ کرتے ہو تو تمہارے نفس کی موت ہو جاتی ہے۔ حضور فرما رہے مر جا مر جانے سے پہلے۔ جب تم مرنے سے پہلے مر جائے گا، پھر جب اسرائیل علیہ السلام آئیں گے وہ تجھے کیا ماریں گے؟
وہ تو تجھے ایک جہان سے دوسرے جہان میں ٹرانسفر کرنے آئیں گے۔ کیوں؟ تو اس دنیا میں بھی ایسا ہی تھا جیسے تم مرا ہوا تھا۔ کیوں؟ تو دنیا میں جب رہتا تھا تو بس اللہ کی رضا کے لیے رہتا تھا اور اس دن کا انتظار کرتا تھا، دنیا بس ضرورت کے مطابق رکھتا تھا، یہاں دل نہیں لگاتا تھا۔ تجھے پتہ تھا یہاں سے مجھے جانا ہے، جب کسی کے دماغ میں یہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں کہ یہ میرا اصل گھر نہیں ہے، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ جو مسافر ہوتا ہے وہ پورا گھر بار اٹھا کر سفر نہیں کرتا، وہ سامان اتنا ہی رکھتا ہے جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا مومن مسافر کی طرح ہے، تو مسافر ہوتا ہے وہ سامان اتنا ہی رکھتا ہے جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے، اسے پتہ ہے مجھے اگلے جہان میں جانا ہے، اور انسان واقعی مسافر ہے۔ یہ پہلے عالم ارواح میں تھا، اللہ نے سب سے پہلے انسانوں کی روحیں پیدا کی اور روحوں سے خطاب فرمایا، قرآن میں موجود ہے۔ فرمایا جب نبی تم تشریف لائیں گے تو ان کی مدد بھی کرنا، ان پر ایمان بھی لانا۔ تو سب روحوں نے کہا تھا قولوا بلا، کیوں نہیں، سب نے کہا تھا ہم ایمان بھی لائیں گے اور نبیوں کی مدد بھی کریں گے۔ عالم ارواح میں تھا، پھر بندہ وہاں سے باپ کی پشت میں آ گیا، پھر باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں آ گیا، ماں کے رحم میں یہ 9 مہینے رہا۔ یہ ماں کے رحم کو ہی پوری دنیا سمجھتا تھا اور وہاں پر بڑا خوش تھا۔ جب 9 مہینے وہاں سے پورے ہو گئے، پھر اس کو دنیا میں آنا پڑا تو روتا پیٹتا دنیا میں آیا، کیونکہ یہ وہاں کا عادی ہو چکا تھا۔ ماں کے رحم میں ہی ساری دنیا، یہی سمجھتا تھا کہ یہی ساری دنیا ہے، وہاں پر بھی اس کو خوراک ملتی تھی، سب انتظام تھا اس کے لیے۔ پھر دنیا میں روتا پیٹتا آیا، پھر دنیا کے اندر یہ رہے گا، یہ اس کا بیچ کا دور ہے اور یہی بیچ کی دنیا ہے جو اس کو ہمیشہ یاد رہے گی۔ اب یہ کمرہ امتحان میں آ گیا، اگلی اس کی منزل قبر ہے، پھر یہ قبر میں چلے جائے گا، پھر یہ قبر میں جاتے ہوئے روتا پیٹتا ہوا قبر میں جائے گا۔ 40 دن کے بعد یہ قبر کا عادی ہو جائے گا، پھر اس کو بلانا بھی چاہو تو یہ قبر سے واپس نہیں آئے گا، یہ وہیں کا عادی ہو جائے گا۔ پھر قیامت تک اس کو قبر میں رہنا ہے، پھر حشر ہے، پھر جنت ہے، پھر جنت میں جائے گا، اپنی اصلی مقام پر چلے جائے گا۔ تو اس کا اصلی مقام جنت ہے۔ یہ بندہ مسلسل سفر میں ہے، عالم ارواح سے لے کر جنت میں پہنچنے تک یہ بندہ مسلسل مسافر ہے اور یہ سفر میں ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتے ہو۔ تو بندہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مر جانے سے پہلے، تو مطلب یہی ہوتا ہے خواہشوں کی موت ہوتی ہے، اپنے نفس کی موت ہوتی ہے، شیطان کے خلاف جنگ ہوتی ہے، یہی موت ہوتی ہے۔ بندے کا کھانا پینا نہیں رکے گا، بندہ شادی بھی کرے گا اور مکان بھی بنائے گا، نوکری بھی کرے گا، دنیا میں سارے کام کرے گا، لیکن اس کا مقصد یہ دنیا نہیں ہوگی، مقصد اس کا آخرت ہوگا۔ جو ان باتوں کو ذہن میں بٹھا لیتا ہے کہ مجھے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، یہاں دنیا پہ رہنا ہے مقصد کے مطابق، میں نے ضرورت کے مطابق دنیا میں رہنا ہے، یہ میرے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ نے سنا کہ یہودی عیسائی جتنے باطل لوگ ہیں سب مرنے سے ڈرتے ہیں، لیکن مومن جو ہے وہ موت کو گلے سے خوشی سمجھتا ہے اور گلے سے لگاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہوتا ہے اس جہاں یہ فانی ہے، یہاں سے میں کب نکلوں، مومن کے لیے قید خانہ ہے، میرا اصل مقام یہ نہیں ہے، میرا اصل مقام جنت ہے، میرا اصل مقام میرے رب کا دیدار ہے، میرا اصل مقام رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہے۔ تو جو ان سے محبت کرتا ہے دنیا اس کی نظر میں کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ کافروں کے پاس یہ تصور نہیں ہے، موت کا تصور ان کے پاس نہیں ہے، دنیا ہی کو وہ سب کچھ سمجھتے ہیں، اور حدیث کے مطابق کافروں کے لیے سب کچھ دنیا ہے اور دنیا ہی ان کے لیے جنت ہے۔ لیکن مومن مسلمان کے لیے یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہ پریشانیوں کی جگہ ہے، مصیبتوں کی جگہ ہے، یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے۔ مومن کے لیے آرام کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ دنیا میں رہنا ہے، یہاں پہ عمل کرنے آیا ہے، جیسا بیج بوؤ گے کل ویسا ہی قیامت میں اس کا پھل کھاؤ گے، جیسا بیج ہوتا ہے اس کا ویسا ہی پھل ہوتا ہے۔ کوئی فرعون جیسی زندگی گزار کر موسیٰ جیسی آخرت نہیں لے سکتا، موسیٰ جیسی آخرت لینی ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام جیسی زندگی گزارنا ہوگی، ورنہ حامان جیسی، فرعون جیسی زندگی گزار کر، ابو جہل جیسی زندگی گزار کر کوئی آخرت میں خیر جمع نہیں کر سکتا، جنت نہیں لے سکتا۔ اگر جنت لینی ہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے اور اچھے کام کے ساتھ ہے۔ بندے کو سب سے پہلے اپنی ایمان کی فکر کرنی ہے اور ایمان کو اہمیت دینی ہے کہ میرے ہاتھ سے ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ ایمان کی سب سے زیادہ بندے کو
قدر کرنی ہے۔ میرے دل میں، میری زبان میں ایسی بات نہ ہو، دل میں ایسا خیال نہ ہو کہ جس سے میرا ایمان ضائع ہو جائے۔ مجھے ایسا علم سیکھنا ہے کہ مجھے پتہ ہو مجھے اپنے ایمان کو کیسے محفوظ رکھنا ہے اور کس طرح اس کو بچانا ہے۔ شیطان بھی ایمان کھینچنا چاہتا ہے، دنیا کے برے لوگ بھی تم سے تمہارا ایمان کھینچنا چاہتے ہیں، تمہارا نفس بھی یہ چاہتا ہے تم برائیاں کرو اور تمہارا ایمان تمہارے اندر سے نکل جائے۔ بندے کو ان کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اسی آیت سے یہ پیغام ملا کہ کافر تو موت سے ڈرتے ہیں لیکن مومن موت سے نہیں ڈرتا۔ آگے بیان جاری ہے، بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔